حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تاج لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے پہ رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں؟ جواب دیا، میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ان کو بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کا جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے فرمایا، آؤ اچھے آئے ہو صلہ نبی اور صلہ بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائنی طرف جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنی دائنی طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف پہنچے اور اس کے دروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے دروغہ نے بھی یہی پوچھا، پھر کھول دیا۔ انس نے کہا، ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پایا۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صلہ نبی اور صلہ بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا، آؤ اچھے آئے ہو صلہ نبی اور صلہ بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا، آؤ اچھے آئے ہو صلہ نبی اور صلہ بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا، آؤ اچھے آئے ہو صلہ نبی اور صلہ بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا، آؤ اچھے آئے ہو صلہ نبی اور صلہ بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے کہا، آؤ اچھے آئے ہو صلہ نبی اور صلہ بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا، آؤ اچھے آئے ہو صلہ نبی اور صلہ بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حطب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن
مالک نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالی نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیں، کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیں، کیونکہ آپ کی امت میں اس کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیں، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیں، لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشق کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رہ گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔